قوم انہیں صد سلام کرتی، وہ دل سے ان کا بہت احترام کرتی، جو رات دن اسی جستجو میں غلطاں ہیں کہ کس طرح سے صفایا ہو ان عناصر کا، نشے کے زہر کا جو کاروبار کرتے ہیں۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں، میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اے میری عرض پاک کے بچوں، میرے گلچن کے مہکتے پھولو، تم سے وابستہ میرے دیس کی رانائی، تم میرا کل ہو، تم سے وابستہ بے پناہ قوم کی امیدیں۔ یہ نہ ہو تم کہیں بھٹک جاؤ، ان کی باتوں فریب میں آ کر بیچ دیتے ہیں زہر جو میٹھا کر دے۔ ان عناصر سے تمہیں خود کو بچانا ہوگا، یہ کبھی بھولنا نہیں بچوں، نشے کا زہر کبھی قند ہو نہیں سکتا، نشے کا زہر بہر دور جان لیوا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار، روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس۔ زندگی سے پیار۔ چینی سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد، تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، 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 کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں، دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. بالکل جناب، پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، مجھے کنول کہتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 4 بجے تک. اور جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کا، یہ پروگرام FM 101 کی مشترکہ کاوش کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. اسلم جاوید صاحب سے آپ خبریں بھی سنتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں. اسلم صاحب، آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ کمل. اپنے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اور جناب، آج کے پروگرام میں بھی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جس سے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں نا، کسی کا ایک امیج ایسا بن جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں تو آپ اس انسان کے بارے میں، اگر آپ نے اس کے بارے میں نیگیٹو سنا ہے تو آپ اس کے بارے میں نیگیٹو ہی کہتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے بارے میں مثبت سنا تو آپ مثبت ہی کہیں گے. ہمارے جیسے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہماری یوتھ ہے، اگر وہ پازیٹو کر رہے ہیں نا تو آپ ان کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے نفسیاتی طور پہ، بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، میں یہ چیز کافی نوٹس کرتی ہوں کہ شاید اس میں خود بھی شامل ہو سکتی ہوں کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو سنتے ہیں نا، منفی سنتے ہیں، تو ہمارا ایک بار اس چیز کے بارے میں دھیان ضرور جاتا ہے، چاہے وہ غلط نظریے سے کیوں نہ جائے. اس بات کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم چونکہ شاید بہت سارے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل کا بھی سامنا ہے، زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی، ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں اپنے آس پاس جو ہے نا ایسی چیزیں، ہم بہت گھبرا کے، بہت زیادہ منفی ہو کے، بہت اداس ہو کے اور بہت نا امید ہو کے بہت ساری چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ میری اسی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنا کام کریں، نیک نیتی سے اپنا کام کریں، آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، اور اس کے بعد آپ نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، لیکن آپ اپنا کام جو ہے نا بہت اچھے سے کریں. کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے لیے کرنا اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. جیسے قدرت اللہ شہاب کی میں نے بک میں پڑھا، کتاب میں پڑھا، ایک اچھا مجھے جملہ ان کا لگا، وہ مجھے کبھی کبھی بہت چیز یاد آتی ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ جو بات تم کسی کے چہرے پہ کر سکتے ہو، جو تم اس کے پیچھے کرتے ہو، جو اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہو، وہی بات اس کے چہرے پہ بھی کرو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو جب کرنے کی کوشش کی، مجھے شروع میں تھوڑی مشکل پیش آئی، لیکن بعد میں جب میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیا کہ جو بات میں کسی کے پیٹھ پیچھے بول سکتا تھا وہ میں نے اس کے چہرے پہ بھی بولی، تو میری زندگی بہت آسان ہو گئی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مزاج میں بہت زیادہ سختی آ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ حوصلے کی کمی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سادگی سے شاید تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، ہمیں سختیوں کی عادت ہو گئی ہے، یا شاید ہم خود زندگی میں بہت زیادہ سختیاں جو ہیں وہ ایسی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ساتھ والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. جناب، یہی زندگی ہے، اور اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے اپنے لیے بہتر کرنا ہے. ایک جملہ جو اکثر و بیشتر پروگرام میں کہا کرتی ہوں، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیے ضرور کریں، آپ اپنے لیے اچھا سوچیں، آپ اپنے لیے اچھا کریں، آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن سکیں. جناب، آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں، ویسے تو زیادہ کام ان کا بولنے کا ہے، لیکن آج چونکہ میں نے بہت زیادہ بولا ہے، ابھی ہم ان کا آپ سے انٹروڈکشن بھی کرا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں چودھری وسیم ڈوگا صاحب ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسپیشل کورٹس میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، اور وکالت کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے. مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے، بات چیت کر کے. ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ینگسٹرز جب آ رہے ہیں وہ چیزوں کو بہت زیادہ بدل رہے ہیں، بڑی چیزوں کو محدود طریقے سے اور بڑی بہترین طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. وسیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ.
وسیم صاحب، اگر میں پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے آپ کے پروفیشن کے بارے میں ہی کروں کہ آپ کو وکالت کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہر ایک انسان کی کوئی انسپریشن ہوتی ہے، کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کا لائف کا ایک ایم ہوتا ہے. وکالت کی طرف آنے کے لیے آپ نے کس طرح سوچا؟ کیونکہ میں اپنے لسنرز کو بتاؤں کہ وسیم صاحب ہمارے ینگسٹرز کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اگر ہم اپنے ینگ وکلا حضرات کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے وکالت کو چوز کیا. جی بیسکلی جو میں وکالت میں آیا ہوں یہ میں اپنے شوق سے آیا ہوں. اس وکالت سے آپ لوگوں کے رائٹ کو سیو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. اس پروفیشن میں انتہائی گریس ہے، آپ اس پروفیشن میں ایکویلٹی ہے. آپ ایک طرف ایک ایز اے جونیئر لائر اوپوننٹ آپ سینئر لائر کے اگینسٹ کیس آپ پلیڈ کرتے ہو، جو اس پروفیشن کی بہت خوبصورتی ہے. اس پروفیشن سے آپ نا سوسائٹی میں بڑا اچھا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. اس پروفیشن سے آپ لوگوں کے رائٹ کو سیو کرتے ہو، ان کی معاملات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو. تو اس حوالے سے مجھے اس پروفیشن کی بہت پسند تھا اور اسی حوالے سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں. اچھا وسیم صاحب، ایک اور چیز آپ نے ہماری سوسائٹی میں دیکھی ہوگی، ہم اگر کسی بھی حوالے سے اویئرنیس کی بات کرتے ہیں نا، اسپیشلی ہم اپنے پاکستانی کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ نالج تقریباً ہر ایک انسان کو اپنے لیول کی ضرور ہوتی ہے، لیکن جس چیز کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ قانون کی ہو، چاہے ہم وہ اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے معاشی مسائل کی بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جو بہت اہم چیزیں ہیں جس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کس کی طرف سے بہت زیادہ کمی ہے؟ ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، یا ہمارے جو ہم اگر آپ ان سوسائٹی کے پلرز کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ چلتی ہے، آپ کے خیال میں چاہے وہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، وہ ہم کسی اور شعبے کی بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے آپ قانون کے شعبے سے ہی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، ان کو شاید اپنے اس مسئلے کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، تو آپ پھر ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں اور ان کی اویئرنیس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اس میں فلاز ہیں کہ لا نوئنگ ہر بندے کو لا نہیں ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے رائٹ کا پتہ ہونا چاہیے. جو ہمیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں یہ فلا ہے کہ ہمیں لا بھی ایک کمپلسری سبجیکٹ، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت لوگوں کو نالج ان کو دینی چاہیے تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہو اور اپنے حقوق کے مطابق وہ اس سوسائٹی میں رہ سکیں. کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہر بندے کا ایک رائٹ ہے اور ہر بندہ ایکول ہے بیفور دی لا. بالکل صحیح. مجھے وسیم صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو جرائم کو ختم کرنا، بالکل ختم کرنا بہت مشکل چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرائم جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ بھی رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جرائم میں کمی آنا کافی مشکل ہو گیا ہے؟ جی میں جو سمجھتا ہوں جو ہماری جرائم کی طرف راغب ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ یوتھ ہے، ینگسٹر حضرات. اس کو کہہ لیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، اپنے سرکمسٹانسز جس میں وہ بورن ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے جرائم کی طرف آتے ہیں. ہمارے ملک میں مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انتہائی کم ہیں. یونیورسٹیز میں ایسا ماحول نہیں دیا جاتا جن کی وجہ سے وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیں. ایک جو کولیٹرل ماحول ہے اس ملک کا، اس کی وجہ سے، اور جو پاورٹی ہے جو بہت مین فیکٹر ہے کہ لوگوں کو انمپلائڈ ہیں، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ انلیگل مینز کی طرف جاتے ہیں. مایوسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. لیکن وسیم صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں ہوں، ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے ٹیچرز بھی ہیں، ہمارے کئی ایسے جاننے والے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی زندگی مشکل گزاری ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی زندگی میں مایوس کن حالات ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جاتے ہیں. میں اکثر یہ لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو ایسی کون سی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ان کو ایک تو کوئی صحیح رستہ دکھاتا نہیں ہے، اور ان کی جو اٹریکشن ہے وہ غلط کاموں کی طرف ہوتی ہے. یہ کہ وہ اپنا دھیان صحیح پازیٹیو چیزوں کی طرف رکھیں. ایک جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا فیکٹر بہت اس میں انوالو ہے. سوشل میڈیا پہ پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں، لیکن ہمارا ایک برین نیچرل طور پہ ایک انسان کا نیگیٹو چیزوں میں زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے یہ چیز گین کر کے وہ اپنا دھیان نیگیٹو چیزوں پہ، انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. اگر وسیم صاحب ان سوشل سکلز کی بات کرتے ہیں، اگر ہم آج سے کوئی
20-25 سال اگر پیچھے بھی چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے, ہمارے جو ٹیچرز ہوا کرتے تھے, وہ ہمیں ادب احترام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سوشل سکلز بھی سکھایا کرتے تھے, جیسے کہ اپنی فیملی میں گھر والوں کا ساتھ دینا, گھر والوں کے لیے کام کرنا, کسی کے لیے کچھ سوشل ایکٹیویٹی کرنا. ابھی تو حالات بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں, ٹرینڈ کافی چینج ہو گیا. ابھی تو ہماری یوتھ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں. شاید ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ بھی ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جو جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ شاید خود غرض ہو جاتے ہیں, وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں. جی بالکل, یہی فیکٹر ہے اس میں. وہ ایک کولیٹرل طور پہ ایک فیملی کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ان کے اخراجات, اپنے جو عیاشی ہے جو کہ وہ ضروری نہیں ہوتی اب زندگی گزارنے کے لیے, وہ اسی لیے ان چیزوں میں برے کاموں میں پڑ کے انلیگل چیزیں کرتے ہیں, ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو انہیں ان چیزوں میں انوالو کر لیتی ہیں. بالکل جناب, فیکٹرز بڑے سیم سے ہیں, بڑے کامن سے ہیں, اور ہم اکثر و بیشتر مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں بڑی ایک جیسی نظر آتی ہیں. جناب, آپ لوگوں سے مزید بات چیت بھی جاری رکھیں گے, ابھی پروگرام میں یہ ٹریک سنتے ہیں. کشتی کا ساحل بنا دیا, بے چینیاں سمیٹ کے سارے جہان کی, جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا.
جی تو جناب آپ کا پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار, اور ہمارے پروگرام میں اس وقت ہم بڑھتے ہیں اسلم جاوید صاحب کی جانب, اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیل. جی اسلم صاحب. السلام علیکم. یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 6 ملکی کارروائیوں کے دوران 46 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. برآمد شدہ منشیات میں 28.8 کلو گرام افیون, 15 کلو گرام چرس اور 2.4 کلو گرام ہیروئن شامل ہیں. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 33 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ دورانی کارروائی منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی ایک ڈبل کیبن بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. سندھ ہائی کورٹ کراچی اور انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت مسترد کر دی گئیں, جبکہ ایک ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے اپیل عدالت نے منظور کر لی. اس کے علاوہ انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پولیس اسٹیشن ANF لاہور نے کالا شاہ کاکو موٹر وے انٹرچینج کے قریب دورانی کارروائی ایک ڈبل کیبن کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 28 کلو گرام افیون اور 10.8 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود شیخوپورہ کے رہائشی نوازش علی اور لاہور کے رہائشی افشان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF پشاور نے حاجی کیمپ بس اڈہ پر دورانی کارروائی 2.4 کلو گرام چرس برآمد کر کے پشاور کے رہائشی زاہد خان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF راولپنڈی نے لنک روڈ موٹر وے اسلام آباد میں دورانی کارروائی 2.3 کلو گرام چرس برآمد کر کے 4 سدہ کے رہائشی عبدالرشید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF کورنگی کراچی نے صابر پارک کورنگی نمبر 5 میں دورانی کارروائی 500 گرام ہیروئن برآمد کر کے کراچی کے رہائشی حبیب علی نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF سیالکوٹ نے ایک نجی کوریئر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی بحرین بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 960 گرام ہیروئن برآمد کر کے پارسل اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا. پارسل گجرانوالے کے رہائشی محمد رشید نے بحرین میں مقیم سنات شہر جاوید کے لیے بک کروائی تھی. پولیس اسٹیشن ANF سیالکوٹ نے دوسری کارروائی کے دوران ایک نجی کوریئر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی ہالینڈ بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 960 گرام ہیروئن برآمد کر کے پارسل کو اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا. پارسل شیخوپورہ کے رہائشی سمیع اللہ نے ہالینڈ میں مقیم کلودیا کے لیے بک کروائی تھی. ANF کی خبریں آپ FM 101 ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق خبریں. سندھ ہائی کورٹ کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم جنت گل کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. انسدادی منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 3 ملزمان زاور خان، لال تاج اور شعور خان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دیں، جبکہ ملزم عبدالحکیم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل عدالت نے منظور کر لی. اس کے علاوہ اسی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم شاہ فہد کو 1 سال قید اور مبلغ 5,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئی.
لسنرز، آپ کو پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار اور مجھے کمل کہتے ہیں. ابھی ہم اپنی بات چیت کو جاری بھی رکھیں گے. وسیم صاحب، میں آپ سے دوبارہ سے بات چیت کرنا چاہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم ان ڈپارٹمنٹس کی، ان اداروں کے رول کی بات کرتے ہیں جس میں ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کی بات کرتے ہیں. آپ خود بھی فیلڈ میں ہیں، آپ نے بہت سارے کیسز کو دیکھا بھی ہوگا، آپ بہت سارے کیسز کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. اے این ایف کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، چاہے وہ پروسیکیوشن کے لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور چاہے وہ ہم اویئرنیس کے لیول پہ بات کرتے ہیں؟ جی، اے این ایف بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے ڈرگس کو ملک میں کرٹیل کرنے کے لیے. یہ نشہ آور چیزوں کو سوسائٹی میں پھیلنے سے بچانے کے لیے اے این ایف کا کردار انتہائی اہم ہے. اور پروسیکیوشن سائڈ پہ آپ اگر دیکھیں تو اے این ایف کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 70% ہے، ایز کمپیئر پولیس کا کنوکشن ریٹ 20% ہے. تو اس بات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اے این ایف کا جو پروسیکیوشن ہے وہ انتہائی بہترین جا رہا ہے. وہ ہیبیچول افینڈرز کو ہی ان کو گرفتار کرتے ہیں اور انہی کے بارے میں لٹیگیشن اور کرتے ہیں، اور کنوکشن ان کی 70% ہے، جس سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اے این ایف کی کارکردگی انتہائی اچھی ہے اور سوسائٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور نیگیٹو چیزوں سے بچا رہے ہیں. اچھا وسیم صاحب، آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی، جیسے کہ آپ جب نئی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ بہت ساری تلخ چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کا نظریہ دنیا کو دیکھنے کے لحاظ سے کافی زیادہ چینج ہو جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ بنتا ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، تو جو کچھ وہ سوچ کے آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، بڑی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر ایک انسان کی یہ سوچ ضرور ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ بدل دے گا، لیکن جب وہ سسٹم میں انٹر ہوتا ہے، جب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے خود بھی بہت ساری مشکلات، بہت سارے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ایسے وہ کون سے چیلنجز تھے یا ایسی کون سی وہ چیزیں تھی جو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے آپ کو اور لگتی تھی، اور جب آپ اس فیلڈ میں آ گئے تو آپ کو اس کو دیکھنے کا نظریہ آپ کا تھوڑا سا بدل بھی گیا؟ جی، پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم انتہائی سلو ہے. کیس لٹیگیشن ہم کیس کر تو دیتے ہیں لیکن سالہ سال ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. جب میں باہر تھا تو میں دیکھتا تھا کیا وجوہات ہے. جب اس سسٹم میں آیا تو دیکھا اس سسٹم کے بہت سارے فلاز ہیں. ہمارا ٹوٹل جوڈیشل سسٹم میں کولیپس ہے، اس میں انتہائی فلاز ہیں، پروسیکیوشن سائڈ سے، ڈیفنس سائڈ سے، وکلا کی سائڈ سے، جوڈیشری سائڈ سے. مطلب یہ ایک ملا جلا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے عدالتی نظام انتہائی سلو ہے اور یہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے وسیم صاحب، اگر ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کے بھی عوامل ہوں گے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں جوڈیشری کا نظام اپڈیٹ کرنا ہوگا، لیجسلیچر کو نئی امینڈمنٹس کرنی ہوگی کیونکہ ہمارے قوانین انتہائی پرانے ہیں. 18ویں صدی 19ویں صدی کے قانون ہیں، ہمیں اس ٹائم کے مطابق انہیں امینڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس سپیڈی ٹرائلز ہوں، سپیڈی ریکوریز ہوں اور فیصلہ جلد سے جلد ہوں اور لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملے اور ایک پروگریسو سوسائٹی بن سکے. بالکل صحیح. اچھا وسیم صاحب، کوشچن آپ سے میں جو کرنے جا رہی ہوں، آپ نے مجھے اس کا بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے وہ لوگ بھی وکالت کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، کسی وکیل کا سہارا لیتے ہیں جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک ملزم جو ہے وہ منشیات کا دھندا کر رہا ہے اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو آپ کے پاس، تو کیا آپ ایسے ملزم کا، ایسے مجرم کا کیس لیں گے اور آپ پھر بھی اس کے خلاف لڑیں گے؟ جی دیکھیں، اس کا جواب پہلے ہمیں کانسٹیٹیوشن دے دیتا ہے کہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ہر بندہ کو فیئر ٹرائل کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہے، بالکل ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک ججمنٹ نہیں آتی اس کے خلاف، جب ہم کیس ایک کنوکٹ کے خلاف کیس کرتے ہیں، جب تک ججمنٹ نہیں آتی وہ ملزم ہوتا ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا. جی. تو اس کو ایک فیئر ٹرائل کا بالکل حق ہے کہ وہ اپنا ایویڈنس لے کے اپنا وٹنس دے، اپنا اسٹیٹمنٹ دے. لیکن اگر مجھے کنفرم ہو کہ یہ بندہ 100% ڈرگس کے کام میں انوالو ہے، سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے، ینگسٹر کو تباہ کر رہا ہے، تو میں اس کا کیس لینے نہیں لوں گا، اس کو اوائڈ کروں گا. بالکل صحیح. اچھا وسیم صاحب، جیسے ابھی آپ نے ینگسٹرز کی بات کی کہ ہماری ینگسٹرز کو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف لے کے آتے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ہر ایک انسان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے، اسپیشلی اگر ہم اسکول گوئنگ بچوں کی بات کرتے ہیں، پیرنٹس کی بھی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں،
پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور ہماری سوسائٹی کا جو رول بنتا ہے، اسپیشلی اگر ہم اس ڈرگس کی لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک بچے کے لیے کیا بنتا ہے تاکہ وہ بچہ، یوتھ جو ہے ہماری، وہ ڈرگس کی طرف جائے ہی نہ؟ جی بالکل، اس میں ٹیچرز، پیرنٹس، سب ایز اے ہول سوسائٹی ہمارا حق ہے کہ ہم یوتھ کو اویئر کریں کہ یہ ڈرگس کے بہت نقصانات ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ڈرگس لیتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کی پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. یوتھ کو اویئر کرنا پڑے گا. ان کا جو دھیان ہے وہ ہمیں مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا پڑے گا جی. تاکہ وہ اس ناجائز اور انلیگل ڈرگز وغیرہ کے چنگل سے بچے رہیں اور اپنی جو دھیان ہے، اپنی سرگرمیاں مثبت رکھیں. ابھی جیسے آپ نے ان کی سرگرمیوں کی بات کی تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ جو ہیں وہ وکالت کے شعبے سے ہیں، آپ کبھی کبھی اپنی روٹین سے بہت زیادہ تھک بھی جاتے ہوں گے، تو ہر ایک انسان اپنی اس روٹین کو بدلنے کے لیے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں بزی ہو جاتا ہے. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی گیمز کر لیتے ہیں، بکس پڑھ لیتے ہیں، کوئی مووی دیکھ لی، اس قسم سے اپنے ٹائم کو پاس کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو بہترین سوشل سکلز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں اپنانی چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جی آج کل جو ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے یہ بہت کم ہے. دوسرا جب سے یہ موبائل آئے ہیں، یہ جو آپ اسمارٹ فون جنہیں کہتے ہیں، آؤٹ ڈور گیمز بہت کم ہو گئی ہیں، جو ایک مین ریزن ہے کہ یوتھ ہماری غلط سائڈ پہ انوالو ہو جاتی ہے، ڈرگز میں انوالو ہو جاتی ہے. یوتھ کو ہمیں ایک پروگریسو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ایک اچھی بکس ریڈنگ، آپ ہائیکنگ کر لو، واک کر لو، کوئی بھی آؤٹ ڈور گیم کر لو جس سے آپ کی مصروفیت رہے اور آپ کا دھیان ان غلط چیزوں کی طرف نہ جائے. بالکل صحیح. ابھی جیسے آپ نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی بات کی، تو اب ہم اگر اپنے اسکولس کی بھی بات کرتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو وسیم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا وہ تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ بزی ہو گیا، بہت زیادہ باؤنڈ ہو گیا. ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے پاس بھی چند ایک کی کتابیں ہوا کرتی تھی اور ہم انہی کو پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ اسکول بھی جاتا ہے، وہ اکیڈمیز میں بھی پڑھتا ہے، وہ گھر پہ بھی پڑھے گا، ٹیوشنز بھی ہیں ان کے پاس. ان بچوں کے لیے تو پھر ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو ہماری آج کل ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے نا کہ ایک گھر میں ہمارے اسکول ہوں گے، ایک ہی گھر میں ایک پوری یونیورسٹی بنی ہوگی. لڑکوں کو، بچوں کو کھیلنے کے مواقع نہیں دیے جاتے، ان کو ایک گراؤنڈ ہی نہیں مہیا کیا جاتا کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں. جب ان کو یہ چیزیں مہیا ہوں گی تو وہ خود بخود ان چیزوں کی طرف راغب ہوں گے. بالکل بالکل صحیح. ویل جناب، ابھی ہم یوتھ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور اسلم جاوید صاحب کی جانب بڑھیں گے جو ہمارے ساتھ یوتھ ایمبیسڈر جو رپورٹ ہے وہ شیئر کریں گے. جی اسلم صاحب. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہے. اس ضمن میں ANF نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے. اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ، مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے، آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415. پایا میں نے پایا تمہیں، رب نے ملایا تمہیں، ہونٹوں پہ سجایا تمہیں، ناگوں میں سگایا تمہیں. پایا میں نے پایا تمہیں، سب سے چھپایا تمہیں، سپنا بنایا تمہیں، نیندوں میں بلایا تمہیں. پایا میں نے پایا تمہیں، رب نے ملایا تمہیں، ہونٹوں پہ سجایا تمہیں، ناگوں میں سگایا تمہیں. پایا میں نے پایا تمہیں، سب سے چھپایا تمہیں، سپنا بنایا تمہیں، نیندوں میں بلایا تمہیں.
पाया, मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। जनाब आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वसीम साहब, अभी चूंकि हमारे पास प्रोग्राम का टाइम भी कम रह गया है, मैं चाहती हूं कि आप अपने शोबे से मुतालिक लोगों को अवेयरनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए लोगों को किस किस्म की अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो मनशियात की बात है, चाहे वो किसी किस्म के और जराइम की बात है, कानून के हवाले से आप क्या समझते हैं कि लोगों को इन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो अपने मसले का सही तरीके से हल भी जान सकें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर जनरल पब्लिक जो भी है उसको जनरल लॉज का पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट्स दी है, पीनल कोड का उसको पता होना चाहिए, क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, ये कहीं जुर्म के एम्बिट में तो नहीं आता, ये कोई जराइम तो नहीं है। तो इस तरह के मामलात में जनरल पब्लिक को जो जनरल मामलात हैं उसमें अवेयर होना चाहिए ताकि वो किसी भी मुश्किल में ना पढ़ सके। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वसीम साहब कि नेक्स्ट जब कभी आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा आएं तो जो कानून से मुतालिक सवाल जवाब हैं जो आप समझते हैं कि एक आम शहरी को उनका इल्म होना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि हम लोगों को इस हवाले से जरूर अवेयर करें। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी कभी आपके पास टाइम होगा हम दोबारा आपको जरूर दावत देंगे और हम जानेंगे कि एक आम शहरी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए वो कौन सी चीजें, वो कौन सी ऐसी बातें जो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जिस तरह के आपने कहे हम लोगों को अवेयर करेंगे और बिल्कुल उनको जनरल लॉज बताएंगे कि इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए अपने राइट के लिए। वेल जनाब, आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज भी हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही और बहुत सारी ऐसी चीजें रह जाती हैं जो हम पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम नहीं पूछ सकते। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी हमें मौका मिला हम वसीम साहब को दोबारा दावत देंगे और वो सवाल जो कि एक आम शहरी के लिए जानना बहुत जरूरी है, उन सवालों के जवाब हम जरूर जानेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। हमेशा की तरह यही कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अंधेरों से निकालना
हमें इसको है संभालना अपने लिए सबके लिए निकालना हमें इसको है संभालना